اب اس کے بعد میں صدر محترم استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ جولم العمری المدنی حفظہ اللہ سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مجلہ ندائے دار البر 2014 کا اجرا فرمائیں۔ انشاءاللہ اس کا پہلا نسخہ حاصل کریں گے عبد الرحیم العمودی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ یہ مجلہ سالنامہ مجلہ ہے، سال میں ایک بار شائع ہوا کرتا ہے، مختلف مضامین پر مشتمل ہوتا۔ اس میں اساتذہ اور طالبات کے مضامین ہوتے ہیں اور بہت ہی علمی اور دینی ہوا کرتے ہیں، جو ہر طبقہ کے مسلمانوں کے لیے مفید ہیں، عورتوں کے لیے مردوں کے لیے بھی یکساں مفید ہیں۔ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ حاضرین زیادہ سے زیادہ اس نسخے کو حاصل کریں اور استفادہ کی بھرپور کوشش کریں۔ یہ مجلہ ہے ندائے دار البر، اسے حاصل کر رہے ہیں جناب عبد الرحیم عمودی صاحب۔ انشاءاللہ باہر بھی تمام لوگوں کے لیے مجلہ ملے گا، اور یہ اس کی قیمت جو آئی ہے 60 روپیہ، لیکن آج مجلس میں حاضر ہونے والوں کے لیے 50 روپے میں مل رہا ہے، اور یہ سارے کا سارا پیسہ انشاءاللہ مدرسے کے لیے جائے گا۔ اس لیے آپ یعنی قیمتی علمی تحفہ، علمی ہدیہ خرید رہے ہیں یہ سمجھ کر، یا مدرسے کا تعاون سمجھ کے اس کو خرید کر لے جائیں، جاتے ہو ضرور خرید کر جائیں۔ محترم سے التماس ہے کہ وہ اپنی صدارتی کلمات سے ہمیں ممنون فرمائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ خطبہ مسنونہ میں جو آیت تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر کہا اے لوگو، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا۔ پھر اللہ سے ڈرو جس کا حوالہ دے کر تم، اور رشتوں سے ڈرو جس کا حوالہ دے کر تم اللہ سے طلب کرتے ہو۔ اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر نگراں ہے۔ پھر زور دے کر کہا گیا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اچھی باتیں کہو، اس سے تمہارے اعمال درست ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، تحقیق کہ وہ شخص عظیم کامیابی اس نے حاصل کی۔ ان آیتوں کے بعد آیت تلاوت کی گئی وما کان المؤمنون لینفروا کافہ۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلمان نکل پڑیں۔ کس کام کے لیے نکل پڑیں؟ علم کے حصول کے لیے نکل پڑیں، جیسا کہ آگے کی آیت بتا رہی، آگے کا لفظ بتا رہا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ،
کہ ہر گروہ سے ایک جماعت کیوں نہیں نکلتی؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ حاصل کریں، دین میں گہرائی حاصل کریں۔ کس کام کے لیے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب یہ اپنے قوم میں واپس جائیں تو انہیں ڈرائیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور شاید کہ لوگ اس سے ڈریں۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سارے مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں کہ سب نکل جائیں۔ مؤمنون کا لفظ ہے تو مردوں کے لیے، مرد کا خطاب گویا کہ ایسے صیغے سے کیا گیا ہے جو مردوں کو ہے شامل ہے، مگر قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ عام طور سے احکامات میں مردوں سے مخاطب کیے گئے ہیں، عورتیں بھی داخل ہوا کرتی ہیں، الا یہ کہ عورت کے استثناء کی دلیل آئے تو پھر وہ مستثنیٰ ہوگی، ورنہ جو حکم مردوں کو دیا جاتا ہے وہی اسلامی حکم عورتوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ اور یہاں جیسے مرد شامل ہیں اس خطاب میں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکلتے کہ دین میں تفقہ حاصل کریں۔ تو جیسے یہ مردوں سے کہا جا رہا ہے، گویا عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ عورتوں میں سے کچھ اس کام کے لیے مخصوص ہوں کہ دین میں گہرائی حاصل کریں تاکہ وہ دیگر عورتوں کو تعلیم دے سکیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی تعلیم کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ آپ کی مجلس میں عورتیں بھی شریک ہوا کرتی تھیں۔ مردوں کی کثرت اور ان کے سوالات زیادہ ہوتے، جس کی وجہ سے عورتوں کو موقع نہیں ملتا کہ وہ بھی سوال کریں، اپنے مسائل پوچھیں، اور بسا اوقات معاملہ ایسا ہوتا کہ عورتیں مردوں کے سامنے پوچھنے سے گھبراتی، شرم آتی تھی کہ مردوں کے سامنے ہم کیسے پوچھیں، کیونکہ عورتوں کے کچھ مسائل مخصوص ہوتے ہیں جو مردوں کے سامنے وہ بیان نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے عورتوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، غلبنا علیک الرجال، کہ ہم آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں مگر مرد ہم پر غالب آ گئے، مرد زیادہ موجود ہوتے ہیں، ان کے سوال سے ہی آپ کو فرصت نہیں ہوتی، اور ساتھ ہی ہمارے کچھ مخصوص مسائل ہیں جو ہم ان کے سامنے پوچھ نہیں سکتے، اس لیے اجعل لنا یوما من نفسک، آپ ہمارے لیے کوئی دن خاص کر دیجئے کہ ہم اس دن آپ سے ملیں، وہاں مرد نہ ہو۔ اجعل لنا یوما من نفسک، ہمارے لیے کچھ دن خاص کر دیجئے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن خاص کر دیا، عورتوں سے ملے، ان کے مسائل سنے۔ تو اس سے یہ استنباط کیا جا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے مخصوص مدارس قائم کیے جا سکتے ہیں، عورتوں کے لیے مخصوص مدارس قائم کی، جب ان کے لیے الگ دین متعین کیا جا سکتا ہے، الگ سے ان کو تعلیم دی جا سکتی ہے، تو مدرسے کی شکل بھی قائم کی جا سکتی ہے کہ الگ سے ان کی تربیت گاہ ہو، الگ سے ان کو تعلیم دی جائے۔ عورتوں کی تعلیم میں پریشانی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 2 گنا ثواب رکھا ہے۔ کہا کہ وہ لوگ جن کو 2 گنا ثواب ہے، اس میں رجل کانت لہ امۃ فأدبها فأحسن تأدیبها وعلمها فأحسن تعلیمها، کہ دو ثواب ہے اس شخص کو جس کے پاس کوئی لونڈی ہو، اس کو ادب دے اور اچھا ادب دے، تمیز سکھائے اور اچھی تمیز سکھائے، اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے۔ اس میں اس حدیث کو لے کر امام بخاری باب باندھتے ہیں، باب تعلیم الرجل اہلہ و امتہ، باب تعلیم الرجل اہلہ و امتہ، کہ مرد کا اپنے گھر والوں کو تعلیم دینا اور اپنی لونڈی کو تعلیم دینا۔ حدیث میں رجل کانت لہ امۃ، کہ اس کے پاس لونڈی ہے، مگر امام بخاری باب باندھتے ہیں تو باب میں گھر والوں کو یعنی آزاد عورت اس کو مقدم کرتے ہیں، عورت کو مؤخر کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ لونڈیوں سے زیادہ حقدار یہ آزاد عورتیں ہیں، اپنے گھر والے زیادہ حقدار ہیں، یعنی بیوی بچے وہ زیادہ حقدار ہیں بنسبت اس کے کہ جو لونڈی ہو۔ تو امام بخاری
شریعت کی روح کو سمجھتے ہوئے اس سے استنباط کرتے ہیں کہ جب لونڈی کو تعلیم دینے کا حق دیا گیا ہے تو اپنی بیوی اور بچے تو بدل جاؤ نا، اس کے حقدار ہیں، اور بچیاں اس کے زیادہ حقدار ہیں. تو اس طریقے سے عورتوں کی تعلیم پر گویا کہ دوگنا ثواب رکھا گیا ہے. تو وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، گویا کہ یہ آیت جیسے مردوں سے مخاطب ہے اسی طریقے سے عورتوں سے بھی مخاطب ہے کہ عورتوں کو بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا عورت صرف اپنی بستی ہی میں تعلیم حاصل کرے گی یا بستی سے باہر نکل کر جہاں مدرسے ہوں وہاں تعلیم حاصل کر سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کا مرجع تھے. مرد بھی آپ کے پاس حاضر ہوتے، عورتیں بھی آپ کے پاس حاضر ہوتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں تعلیم حاصل کرتی تھیں، آپ کے پاس حاضر ہوتی اور آپ کی ازواج مطہرات سے بھی تعلیم حاصل کرتی تھیں. تو مدینہ اس وقت علم کا گہوارہ اور مرکز تھا، کہیں اور نہیں تھا یہ مرکز. تو مرد بھی یہیں رخ کرتے، عورتیں بھی یہیں رخ کرتی، عورتیں بھی یہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی اور علم حاصل کرتی تھیں. اب جب کہ مدارس قائم ہو گئے ہیں اور اس طرح کے مدرسے ہر جگہ قائم نہیں ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عورتیں بھی سفر کریں. عورتیں بھی سفر کریں، اس کے لیے آپ استدلال خود اس آیت سے کر سکتے ہیں، وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ تعلیم کا حق جیسے مردوں کو ہے ویسے ہی عورتوں کو ہے. جیسے مردوں کی تعلیم ہونی چاہیے اسی طریقے سے عورتوں کی بھی تعلیم ہونی چاہیے. اور یہاں لفظ نفر استعمال کیا گیا ہے. لفظ نفر کا مطلب سفر کرنے کے ہوتے ہیں. نفر کے معنی کوچ کرنا، اور کوچ کرنا یعنی سفر کرنے کے ہوتے ہیں. تو گویا کہ تعلیم کے حصول کے لیے سفر کا حکم دیا گیا ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ، تو جیسے مرد نکلیں گے ویسے عورتیں بھی تعلیم کے حصول کے لیے نکلیں گی. اور اس میں ہم نے جو فتاوے دیکھے اس میں کہیں کسی کا اختلاف نظر نہیں آتا کہ عورتیں تعلیم کے حصول کے لیے نکل سکتی ہیں. چنانچہ ان کے لیے استدلال یہ کیا گیا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. یہ مسجد کس لیے آئیں گی؟ آیا نماز پڑھنے کے لیے آئیں گی یا یہ کہ مسجد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوا کرتی ہے، اصل مقصد وہ تعلیم ہے کہ رسول سے یہ تعلیم حاصل کریں گی. تو مسجد میں آنے کا مطلب ان کو لانے کا مقصد آیا نماز یہاں پڑھانا ہے یا وہ تعلیم حاصل کرنا ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. مسئلہ جہاں تک نماز کا ہے تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی نماز گھر میں بہتر ہے اور جس قدر پردے کے ساتھ رہے وہ بہتر ہے. تو جب عورتوں کی نماز گھر میں بہتر ہے تو ان کو مسجد میں لانے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ گویا کہ یہی تعلیم کے لیے دی گئی ہے. تو اسی حدیث سے استدلال کیا گیا کہ عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا، مسجد آنا یا تعلیم گاہ جانا ممنوع نہیں ہے، رکاوٹ نہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. ان کو تعلیم کے لیے لایا جائے گا، مدرسہ بھیجا جائے گا. اچھا، یہ تعلیم حاصل کر لیں گی، یہ مدرسے میں آئیں گی، مسجد میں آئیں گی، تعلیم حاصل کریں گے کہ ان کا حکم دیا گیا ہے. یہ تعلیم حاصل کر کے کیا کریں گی؟ یہ تعلیم حاصل کر کے کیا کریں گی؟ آیا گھر میں بیٹھے تعلیم دیں گی یا یہ کہ تعلیم کے لیے باہر نکل سکتی ہیں، مدرسوں کو جا سکتی ہیں، دوسروں تک علم پہنچا سکتی ہیں؟ اس سلسلے میں اختلاف ہو گیا علماء کا کہ عورتیں دعوت کے لیے دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے باہر جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی ہیں. اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہو گیا. ہم سے ایک سوال ہوا کہ تقریباً 15-20 دن پہلے کہ بامبے میں اتوار کے دن عام طور سے کوئی بازار ہے جس میں 80% عورتیں رہتی ہیں، 15-20% مرد بھی جاتے ہیں. دعات جو اسلامی دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، گھر والوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں کہ وہ دعوت کا کام کریں، عورتوں کو دین سمجھاتی ہیں، پمفلیٹ دیتی ہیں وغیرہ. کچھ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا کہ آپ یہ کیسے کام کر رہے ہیں، یہ تو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، رسول کے زمانے میں نہیں تھا. چنانچہ ہم نے
آج کل تو علم کا آسان ذریعہ ہے نیٹ اٹھا کر دیکھنا کہ اس میں بہت ساری معلومات فراہم کر دی گئی ہیں، دینی معلومات فراہم کر دی گئی ہیں۔ میں تو خود نیٹ چلانا نہیں جانتا، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی ذرا دیکھو کیا ہے نیٹ میں، کس موضوع پر دیکھا جائے۔ ہم نے کہا خروج المرأۃ للدعوہ، کہ عورتیں دعوت کے لیے باہر نکل سکتی ہیں کیا؟ اس نام سے جو ویب سائٹ ملا تو اس میں 2 فتوے ملے، دونوں فتوے نفی میں، دونوں فتوے نفی میں کہ نہیں عورتیں باہر نہیں نکل سکتی ہیں۔ استدلال کس سے تھا؟ ان کا استدلال اس آیت سے تھا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اس سے پہلے ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، کہ نبی کی بیویاں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرو۔ فلا تخضعن فی القول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو دوسروں سے بات کرتے ہوئے نرمی سے آواز میں لچک پیدا کر کے بات مت کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو تمہارے اندر لالچ رکھیں وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے۔ وقلن قولا معروفا، تم سیدھے سادے انداز میں بات کرو۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، اور تم اپنے گھروں کے اندر ہی رہو، جاہلیت کے معنی تم گھر سے باہر مت نکلا کرو۔ تو کہا گیا کہ اس آیت سے استدلال کیا کہ عورتوں کو گھر میں رہنے کے لیے کہا گیا ہے، عورتیں دعوت کے لیے باہر نہیں نکلیں گی، تعلیم دینے کے لیے باہر نہیں نکلیں گی۔ مزید استدلال کیا گیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی داعیہ تھیں، بڑی معلمہ تھیں، مگر وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ جن کو تعلیم حاصل کرنا ہوتا تھا ان کے پاس پہنچتی تھیں، ان سے تعلیم حاصل کرتی تھیں۔ تو معلمہ دین کا علم حاصل ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے، لوگ اس کے پاس آئیں گے اور دین حاصل کر کے جائیں گے۔ اور کہا کہ اگر گھر سے باہر نکلنے میں کوئی خیر ہوتا تو صحابہ کے زمانے میں یہ چیز پائی جاتی، چنانچہ استدلال کیا گیا لو کان خیرا ما سبقنا الیہ، کہ اس میں اگر کوئی خیر ہوتا تو یہ ہم سے آگے نہیں بڑھتے۔ یہ استدلال تھا ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، وہ گھر میں بیٹھی رہیں گی، دوسری عورتیں یا مرد جن کو بھی تعلیم حاصل کرنا ہو ان کے پاس آئیں گی۔ یہ 2 فتوے ہم نے دیکھے، ہماری تشنگی ختم نہیں ہوئی، پیاس لگی رہی، مزید دیکھتا رہا۔ تو ابھی 2-4 دن پہلے ویب سائٹ میں ایک ملا، نقاش فی خروج المرأۃ للدعوہ، کہ علماء کے درمیان مناقشہ، آراء کا تبادلہ، کہ عورتیں دعوت کے لیے باہر نکل سکتی ہیں یا نہیں نکل سکتی ہیں۔ اس میں تفصیل سے آیا، کچھ لوگوں نے وہی کہا کہ جائز نہیں ہے بلکہ بدعت تک کہا ہے۔ چنانچہ شیخ البانی کی یہ رائے ہے، شیخ البانی کی یہ رائے ہے کہ دعوت کے لیے نکلنا بدعت ہے۔ انہوں نے جو استدلال کیا یہ اس آیت سے استدلال کیا، اور یہ کہ صحابہ کے درمیان یہ چیز موجود نہیں تھی، ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، اس لیے درست نہیں ہے، بدعت ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ جائز ہے ان کا نکلنا، ان کا استدلال وہاں موجود تھا۔ انہوں نے استدلال کیا آیت سے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، یہاں عورتوں کی صراحت کی گئی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ کیا کریں گے پھر یہ ولی ہیں تو یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یامرون بالمعروف، یہ خطاب صیغہ گرچہ کے مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر اس سے پہلے مومنات کا تذکرہ آ گیا ہے، اس وجہ سے مردوں کے ساتھ آپ خاص نہیں کر سکتے، یہ عورتوں کو بھی شامل ہے۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، گویا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اسلام کی تعلیم دینا، اسلام کی دعوت دینا، یہ جیسے مردوں کا کام ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی کام ہے۔ اب اس کو فٹ کیجئے اس آیت پر جو میں نے پڑھی ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومن مرد ہی کا کام نہیں بلکہ مومن مرد اور عورت دونوں کا کام ہے کہ یہ تعلیم سیکھیں۔ اب یہ سیکھ کر کے کریں گے کیا؟ سکھائیں گے، اس کی دعوت دیں گے۔ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اب رہا مسئلہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں باہر نہیں نکلتی تھیں، اور یہ کہ بدعت ہے کیا؟ تو رسول اکرم جیسا کہ ہم نے بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
معاشرہ محدود تھا، تعلیم کا مرکز محدود تھا، یہاں عورتیں آتی اور رسول سے بھی تعلیم حاصل کرتی تھیں۔ اب زمانے میں تبدیل ترقی کر گیا ہے، علم کافی پھیل گیا ہے، وسائل نقل بہت زیادہ پھیل گئے ہیں، جس کی وجہ سے دور دور تک لوگ علم کے حصول کے لیے سفر کر رہے ہیں، دعوت کے لیے، تعلیم دینے کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ چنانچہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض کا تقاضا ہے کہ جیسے مرد تعلیم دے رہے ہیں ویسے عورتیں بھی تعلیم دیں۔ تعلیم دیں تو کیا اپنے گھر میں بیٹھ کر تعلیم دیں اور جس کو تعلیم حاصل کرنا ہے اس کے پاس آئیں؟ اگر ایسا ہو تو پھر جتنی معلمات ہیں یعنی جنہوں نے تعلیم حاصل کیے ہیں ان کو اپنے اپنے گھر کو مدرسہ بنا دینا پڑے گا، اور پھر کہاں سے اتنی طالبات ان کے گھر میں جگہ پائیں گی؟ اس کے بجائے مدرسۃ البنات قائم کرنا اور مدرسات کو یہاں لانا، ان کے ذریعے سے تعلیم دینا آسان ہے۔ تو اگر ہم ان کی رائے کو مانیں کہ ہر معلمہ کا گھر مدرسہ بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے، کہ سب کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے، اور کہاں کہاں عورتیں پھیلیں گی اور کہاں کہاں تعلیم حاصل کریں گے۔ اس کے بجائے آسان یہ ہے کہ مدرسہ قائم کیا جائے، وہاں معلمات آئیں اور عورتوں کو تعلیم دیں، کہ یہ آیت سب کو شامل ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ تو اس طریقے سے عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا ممنوع نہیں ہے، مطلقاً ممنوع نہیں ہے۔ عورت کا گھر سے باہر نکلنا بے حجابی ممنوع ہے، بے حجاب، پردے کے بغیر، یا یہ کہ اگر سفر دور کا ہے تو محرم کے بغیر باہر نکلنا ممنوع ہے۔ سفر دور کا ہے تو محرم کے بغیر باہر نکلنا ممنوع ہے۔ اگر بستی کے اندر ہے تو بے حجاب کا مسئلہ تو باہر ہو یا اندر ہو سب کے لیے ہے، بے حجابی کے ساتھ نکلنا ممنوع ہے، جیسے کہ کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ جاہلیت اولا میں ہوتا کیا تھا؟ کوئی حجاب نہیں تھا، پردہ نہیں تھا، تو پردے کے بغیر نکلا کرتی تھی، تو منع کر دیا گیا کہ پردے کے بغیر مت نکلو۔ عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ عورتوں کو مطلقاً گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ کے مطالبہ کے بعد وحی نازل ہوئی، پھر آپ نے فرمایا اذن لکن ان تخرجن فی حوائجکن، کہ تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کے لیے باہر نکل سکتی ہو۔ اذن لکن، تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کے لیے باہر نکل سکتی ہو۔ فی حوائجکن، اپنی ضرورتوں کے لیے باہر نکل سکتی ہو۔ یہ ضرورت کیا ہے؟ یہ ضرورت آیا جیسا کہ اصطلاح ہے اردو میں قضاء حاجت، کہ جہاں گھر میں بیت الخلا نہ ہو وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر نکلیں گے۔ صرف عورتوں کی حاجت یہی ہے، یا یہ کہ عورتوں کی حاجت اس سے بڑھ کر ہے؟ حوائج کا لفظ، حوائج کا لفظ صرف حاجت واحدہ کو شامل نہیں بلکہ بہت ساری حاجتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ ساری حاجتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلا آپ کو گھریلو کام کی، گھر کے کام کی ضرورت ہے، تو کام کے لیے باہر عورتیں نکلیں گی یا نہیں نکلیں گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ نکلیں گی کام کے لیے۔ حدیث میں موجود ہے کہ اسماء رضی اللہ عنہا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں، وہ سر پر ٹوکرا لیے ہوئے اپنے کھیت کو جا رہی تھی، سر پر ٹوکرا لیے ہوئے اپنے کھیت کو جا رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے، آپ نے کہا کہ آؤ اونٹ پر بیٹھ جاؤ۔ کہا، اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی مجھے شرم آئی کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں۔ تو بہرحال ہمارا بتانا صرف یہ ہے کہ اپنے کام کے لیے وہ باہر جا سکتی ہیں، گھر میں کھیت میں کام کرنے کے لیے گویا کہ جا رہے ہیں، کھیت میں یہ جو کھجور کی گٹھلیاں تھیں وہ پھینکنے جا رہی تھیں، وہ جا رہی تھیں۔ تو حوائج میں صرف قضاء حاجت ہی نہیں ہے، دوسری ضرورتیں بھی ہیں۔ مثلا آپ کو اگر خریداری کرنی ہے، اور بعض خریداری ہوتی ہے جو عورتوں کے پسند کی کرنی ہوتی ہے، تو سارے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ مارکیٹ ہو جا سکتی ہے، اپنے من پسند کے کپڑے خرید سکتی ہے، جو کچھ بھی چاہے وہ خرید سکتی ہیں، تو معاش کے لیے گویا کہ باہر نکل سکتی ہیں، مارکیٹنگ کے لیے باہر نکل سکتی ہیں، تو پھر دعوت کے لیے نکلنے میں کیا ممانعت آ جاتے ہیں؟
وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، دوسروں تک پہنچانے میں کیا ممانعت ہے؟ تو گویا کہ اولاً عملی طور پر اگر یہ کہیں کہ ہر معلمہ اپنے گھر میں بیٹھی رہیں اور طالبات ان کے پاس آئیں اور تعلیم حاصل کریں، یہ ممکن نہیں ہے عملی طور پر۔ ثانیاً یہ آیتیں اس بات پر دال ہیں، یہ حدیثیں اس بات پر دال ہیں کہ وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں۔ اس میں جو نقاش ہوا یعنی آراء کا تبادلہ ہوا، اس میں کہا کہ شیخ البانی بھی اس بات سے متفق ہیں کہ عورتیں دعوت کا کام کر سکتی ہیں، کیونکہ پڑھتی ہیں اس لیے کہ دوسروں کو سکھائیں، تو عورتیں بھی دوسروں کو تعلیم دے سکتی ہیں، دعوت کا کام کر سکتی ہیں۔ اور شیخ البانی اس بات سے بھی اتفاق رکھتے ہیں کہ عورتیں گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، گھر سے باہر نکل سکتی ہیں۔ تو اب مسئلہ رہا کہ گھر سے باہر نکل کر دعوت دینا کیسا؟ کہتے ہیں کہ دعوت دینا عورتوں کے لیے جائز، عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز۔ اب دونوں کو جمع کرنا کیسا کہ گھر سے باہر نکل کر کے دعوت دینا کیسا؟ تو جب دونوں چیز جائز کہ عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، عورت دعوت کا کام کر سکتی ہے، تو دونوں کو کیوں نہیں جمع کر سکتی ہے؟ تو دونوں کو کہ جائز ہے کہ عورتیں باہر نکل سکتی ہیں اور دعوت کا کام بھی کر سکتی ہیں۔ اب خلاصہ ہم پہنچے تو یہاں تک تو یہ نتیجہ نکلا کہ تعلیم مرد بھی حاصل کریں گے، عورتیں بھی حاصل کریں گی، تعلیم دیں گی عورتیں بھی، مرد بھی تعلیم دیں گے۔ تعلیم دینا اور دینا کیا مطلب ہے؟ یہ دینی تعلیم کا کیا مطلب ہے؟ کس کو دیں گے دینی تعلیم؟ دینی تعلیم آیا مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، یا یہ کہ دینی تعلیم مسلم سے بڑھ کر غیر مسلم اس کے حقدار ہیں؟ دینی تعلیم کا کیا مطلب؟ اسلام دینی تعلیم ہے کیا؟ اسلام ہے، تو اسلام کی تعلیم ہم کس کو دیں گے؟ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں، اللہ کے قل ہذہ سبیلی، یہی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا طریقہ ہے۔ سبیل کے معنی طریقہ، راستہ، کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ کیا؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں پورے علم و یقین کے ساتھ۔ انا ومن اتبعنی، میں اور مجھ پر ایمان رکھنے والے، مجھ کو ماننے والے، میری اتباع کرنے والے، میری اتباع کرنے والے۔ تو دعوت کا کام دینا، کرنا، اسلام کی دعوت دینا، یہ کس کا کام ہے؟ رسول نے کہا کہ یہ میرا کام ہے، اور ہر اس شخص کا کام ہے جو میرا اتباع کرے۔ اتباع لفظ مذکر بھی آتا ہے، مؤنث بھی آتا ہے، تو اس لیے کبھی ہمارے لفظ میں مذکر آئے گا، کبھی مؤنث آئے گا، پریشان نہ ہو۔ تو یہ میرا کام ہے اور میرے سارے ماننے والوں کا کام ہے، میرے سارے ماننے والوں کا کام ہے۔ سارے ماننے والے تو عالم بھی ہوں گے، جاہل بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، یعنی پڑھے لکھے ہوں گے، نہیں جو پڑھا لکھا وہ بھی تو مسلم ہے۔ کیا ہر مسلمان پر پڑھنا لکھنا فرض ہے؟ ایسی بات تو نہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کو حاصل کرنا ہر مسلم پر فرض ہے۔ علم مختصر بھی ہے اور مطول بھی ہے، بہت لمبا چوڑا بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے، علم کی کوئی حد نہیں ہے، اور مختصر بھی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا، اسلام کی بنیادی باتوں کو جاننا، ایمان کی بنیادی باتوں کو جاننا، اتنا تو ہر شخص کو علم ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، عبادت اسی کی کرنی ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، قیامت قائم ہوگی، اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ایمان کے 6 بنیادی ارکان ہیں، یہ تو سب مسلمانوں کو معلوم ہے۔ تو کہا گیا قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے کہ اسلام کی دعوت دینا یہ میرا کام ہے، اور ہر اس شخص کا کام ہے جو میرا اتباع کرے، میرا اتباع کرے۔ اس میں کہا پڑھے لکھے بھی آ گئے، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی آ گئے، مرد بھی آ گئے اور عورتیں بھی آ گئی، کہ وہ بھی اتباع رسول پر ایمان رکھتی ہیں، اس کا مانتی ہیں۔ تو مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئے، پڑھے لکھے بھی آ گئے، نہیں پڑھے لکھے وہ بھی آ گئے۔ تو گویا کہ ہر مسلمان کا کام، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کا کام ہے کہ اسلام کی تبلیغ کرے۔ اسلام کی تبلیغ میں سب سے اہم کیا ہے؟ سب سے اہم اسلام کی تبلیغ میں توحید کی دعوت دینا ہے، کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کی جائے،
اس کو اگر انسان مان لیتا ہے تو رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، جتنے ایمانیات ہیں سب اس میں داخل ہو جاتے ہیں، توحید سب کو شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی دعوت دینا، کس کی؟ توحید کی دعوت دینا۔ کہاں بھی یہ توحیدی کی دعوت دینا یہی سب سے مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو والیہ مآب، میں اسی کی دعوت دیتا ہوں، میں اسی کی دعوت دیتا ہوں۔ تو گویا کہ رسول دعوت دے رہے ہیں کس کی؟ توحید کی، کہ اللہ کو مانو۔ کس لیے یہ کام کروں؟ کہ ہمیں آخرت میں اللہ کے پاس جانا ہے، الیہ مآب، اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ وہ ہم سے اس فریضہ کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے تمہارے حوالے کیا تھا کہ تم اللہ کی طرف بلاؤ، توحید کی طرف بھائی توحید کی طرف کس کو بلایا جائے گا؟ جو پہلے سے ایمان رکھتا ہے اس کو توحید کی دعوت دینی ہے، یا یہ کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے اس کو ایمان کی دعوت دینی ہے؟ تو گویا کہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا سب سے مقدم، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا سب سے مقدم۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو کہا آپ جا رہے ہیں اور ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں، اللہ اور کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مگر ان کو کہا ہے فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ پہلی دعوت آپ یہ دیجیے ان کو لا الہ الا اللہ، کہ معبود وہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی دعوت ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو نہیں جانتا کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، ہمیں اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے؟ کون نہیں جانتا؟ تو اتنی بات تو سب کو پہنچانا ہے۔ ہاں، اس کے لیے سارے لوگ وقف نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، دنیا کے بہت سارے کام ہیں، سب کو انجام دینا ہے، تبھی تو دنیا چلے گی۔ تو اس لیے ہر انسان اس کام کے لیے وقف نہیں ہوگا، اس کے لیے کچھ لوگ متعین ہوں گے جو یہ کام انجام دیں گے۔ چنانچہ کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے کچھ لوگ خاص ہوں اس کام کے لیے۔ یہ کام تو ہے سب کے کرنے کا۔ کنتم خیر امت، ابھی اس سے پہلے آپ نے سنا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تو تم کو لوگوں کے لیے ہی بھیجا گیا ہے کہ تم لوگوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے۔ یہ تو سب کے کرنے کا مرام ہے، البتہ اس میں سے کچھ لوگ خاص ہوں گے جو یہی کام انجام دیں گے۔ بھئی یہ جو خاص ہوں گے جو یہی کام انجام دیں گے، ان کے بھی تو بیوی بچے ہوں گے، ان کی بھی تو دنیا چلنی ہے، تو پھر ان کو پیسہ کہاں سے ملے گا؟ گویا کہ جو لوگ اس کام کے لیے خاص نہیں ہیں وہ لوگ اس میں تعاون کریں گے کہ بھئی ان کو تنخواہ دو، ان کے بال بچوں کا خرچ پورا کرو، تاکہ یہ لوگ فارغ ہو کر کے یہی کام کرتے رہیں۔ اچھا، یہ کام کرتے رہیں تو کیا پیسہ دینے سے، کچھ لوگوں کو اس کام پر لگا دینے سے ذمہ داری پوری ہو گئی، یا یہ کہ جو پیسہ دے رہے ہیں ان پر بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اپنا موقع نکالیں اور اس کام کو انجام دیں؟ ہاں، ان پر بھی فرض بنتا ہے کہ وہ پیسہ تو دے ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنا نام بھی اس میں لکھائیں، خود بھی اس کام کے لیے نکلیں۔ اس کے لیے دلیل کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر، کہ مسلمان جن کو کوئی عذر نہیں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، جو جہاد کے لیے نہیں نکلتے وہ اور جو جہاد کے لیے نکلتے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین باموالہم، جو لوگ اپنا مال اور اپنی جان، جو لوگ اپنا مال اور اپنی جان جہاد میں لگاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے ان لوگوں پر جو جہاد میں نہیں نکلتے۔ گویا کہ بھئی جہاد سے آپ صرف یہ معنی نہ لیا کیجیے کہ جہاد نام ہے غیر مسلموں سے جنگ کرنے کا، نہیں۔ جہاد جہاں جب جنگ قائم ہوگی وہ جنگ ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یعنی دعوت اللہ کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے،
اپنے وقت کی قربانی دینا، اپنے مال کی قربانی دینا، علم کو پھیلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنا، یہ سب جہاد میں داخل ہے۔ تو بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو بہت زیادہ تعلیم نہیں دی ہے، جو اس کام کے لیے متفرغ نہیں ہو سکتے، جو لوگ تجارت میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان پر فرض بنتا ہے کہ وہ جو لوگ اس کام میں وقف ہیں ان کی مدد کریں، اور ساتھ ہی اطمینان سے نہ بیٹھ جائیں کہ حق ادا ہو گیا، نہیں، بلکہ جہاں تک ان سے ہو سکے کہیں کہ ہم کو بھی ساتھ لے چلیے، ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم بھی سنیں گے، سنتے سنتے ہمیں بھی توفیق ہوگی، ہماری زبان بھی چلنے لگے گی اور ہم بھی ڈائریکٹ دعوت میں شریک ہو جائیں گے۔ تو فضل اللہ مجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے ان لوگوں کو جو اپنا مال لگاتے ہیں، اپنی جان لگاتے ہیں، اللہ کی راہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دیں، ان کو فضیلت حاصل ہے ان لوگوں پر جو نکلتے نہیں، جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ہم اب اختتام کا ہے کہ گویا کہ دین کی دعوت کا کام ہر شخص پر فرض ہے، اپنی اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق جتنا ہمیں موقع ملے ہم کو کرنا ہے، اور اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، رسول ایک محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کی طرف ہمیں دعوت دینی ہے، 5 وقت نماز فرض ہے، اس کو ہمیں معلوم ہے، تو گویا کہ ہم سب پر فرض بنتا ہے۔ تو ہم آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہیں، خواہ مرد ہو یا عورت، سب سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ دعوت اللہ میں لگ جائیے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دوں، میں اور میرے سارے ماننے والے، اور آپ بھی ہم سب بھی اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو ہم سب پر فرض بنتا ہے کہ دعوت کا کام بنے۔ تو ہمیں امید ہے کہ آج سے ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے گا کہ اسلام کی دعوت کے لیے گھر گھر نکلیں، جہاں جیسے موقع ملے اسلام کی دعوت دیں، یہ نہیں کہ یعنی یہ پیسہ تو اہم ہے ہی کہ ہم ہماری بسا اوقات ایسا ہوگا کہ ہماری زبان نہیں چلے گی، ہماری ہمت نہیں ہوگی، مگر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسی طاقت دی ہے اسی کے حساب سے وہ کام لیتا ہے، اسی کو مکلف بناتا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں مال دیا ہے وہ مال دیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی زبان دی ہے تو نکلیں گے، تبلیغ کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ خواہ مرد ہو یا عورتیں، جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ یہ بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلیں گے اور زیادہ سے زیادہ اسلام کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، کہ ہم سب کا فریضہ ہے اور اس کے متعلق ہم سے آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ اور اسی آیت پر میں ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، کس لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ گویا کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ اسلام کی تم نے تبلیغ کی، ہم اس قابل میں اس پوزیشن میں ہو کہ ہم کہیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں جتنی طاقت دی تھی ہم نے کوشش کی، اگر ہم ایسے کر لیا تو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بری ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اس کا ثواب یعنی جنت رکھا ہے انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنتی بنائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جہنم سے بچائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ صدر محترم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں عالمانہ خطاب سے ممنون فرمایا، اور ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے علم میں اور اضافہ عطا فرمائے، اور آپ کو جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، اور آپ سے علمی کام لیتا رہیں۔ اس کے بعد